السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا، یہ اگر کسی کو احتلام ہوا، انگلش میں سے بولتے ہیں ویٹ ڈریم، مگر وہ سردی کے ڈر سے، بیماری کے ڈر سے وہ غسل نہیں کرتے، تیمم کر لیتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بہانے ہیں ہمارے کہ ہم جو ہے نا کہیں کہ بھائی میں تو مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایسے نہ بہانے بنائیں آپ نا۔ جو شاور لوگوں کے ذہنوں میں نا آج کل وہ یہ ہے کہ پانی کھول دیا اور اس کے نیچے کھڑے ہیں اور 15 منٹ آپ جو ہے نا بس ناچ رہے ہیں پانی کے نیچے، اور یہ شاور ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی غسل یہ نہیں ہے۔ اسلامی غسل ایک جگ بھر لیں نا آپ یا ڈول، اس سے ہی آپ کا غسل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہماری اماں نے اپنے بھتیجوں کو سکھانے کے لیے کہا چادر لے کے کھڑے ہو جاؤ، میں بتاتی جاؤں گی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ظاہر بات ہے ان کے بھتیجے بانجیں وہ ان کی ماں لگتی ہیں، تو باہر انہوں نے ان کو پرائیویسی کے ساتھ اپنا پردہ رکھ کے سمجھایا، صرف ان کو سر نظر آ رہا تھا کہ ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے تھے، جسم گیلا کر لیا۔ بھائی جسم گیلا کرنے کا غسل تو بہت آسان ہے، اور آپ نوجوان لوگ جو ہیں جو کاروائیاں آپ کر چکے ہوتے ہیں، اللہ معافی دے، تو اس میں تو آپ کا پردہ بھی رہے گا۔ یہ جو ناچنے والا شاور ہے نا، اس سے بہتر ہے آپ تھوڑا سا ایسے پانی ڈال کے، آپ یقین مانیں باتھ روم میں یہ شاور ہو جائے گا، آپ کی پردہ بھی رہے گا، لوٹے سے ہی ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا میں مر جاؤں گا اور وہ ہو جائے گا۔ وہ جو حدیث ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اب بہت سارے مولانا حضرات وہ حدیث سناتے ہیں کہ عمر بن العاص سے انہوں نے نہیں کیا غسل اور ایسے ہی نماز پڑھا دی، صحابہ ناراض ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سردی بڑی لگ رہی تھی، مجھے یاد آئی قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو نہ، اللہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ رحیم ہے۔ تو میں نے سوچا اگر میں نے سردی میں شاور لینا تو اللہ کیسا رحیم ہوا؟ تو رسول اللہ بھی ہنسنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ داڑھیں جو ہوتی ہیں نا پیچھے والے مولرز جسے کہتے ہیں، نواجز، یہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو آپ نے عمر کو کچھ نہیں کہا۔ عمر یاد رکھیں ایک بوڑھا آدمی تھا، مڈل ایجڈ صحابی، وہ ینگ بندہ نہیں ہے۔ وہ نوجوانوں کو یہ ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ اور تیمم کی جو بات ہے یہ تب ہوتی ہے، دیکھیں آپ تیمم اس وقت کریں گے، جو سوال میں تھا کہ کیا میں تیمم کر لوں جا کر بالکل ہی پانی نہیں ہے اور پانی واقعی اتنا برفانی ہے کہ آپ کا وضو بھی جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حصہ آپ کا منہ کا جو ہے فریز ہو جائے گا۔ آپ یقین مانیں میں اپنے شیخ مرحوم کے ساتھ تھا، میرا اپنا واقعہ ہے۔ وہ دن جب عید الاضحیٰ سخت سردی میں تھی، ٹھیک ہے، آج سے کم از کم 13 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم نے عصر کا وقت جا رہا تھا، ذبح کیے جانور، تو یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے جانور ذبح کرنا، خود ہی کرنا پڑتا ہے سارا کچھ، یہاں وہاں تو کسائی مل جاتے ہیں۔ تو امریکہ کے فارمز کا واقعہ بتا رہا ہوں، یقین مانے زمین پہ ہر طرف سفید برف، گھاس نہیں نظر آ رہی، برف ہی برف، بالکل سفید، اور عصر جانے والی۔ تو میں نے ان کو کہا شیخ ہم ایسا کرتے ہیں آپ کے گھر جا کے پڑھ لیں گے، جب قضا تو ہو ہی جانی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب، کیوں قضا ہوگی؟ میں نے کہا ہاں تو برف ہی برف ہے۔ میں نے کہا سمجھ گا؟ اس نے کہا جس پائپ سے ہم نے اس بکرے کو دھویا ہے یہ جانور دھل سکتا ہے تو تم انسان نہیں دھل سکتے، چلو اس سے وضو کرو۔ تو یقین مانے برف کے اندر ہم نے وضو کیا اور برف میں ہم نے نماز پڑھی۔ اللہ کی قسم جو مزہ اس نماز کا آیا آج تک وہ نماز نہیں بھولی۔ تو کوشش کریں اپنا ایمان مضبوط کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے گا، فائدہ ہوگا۔ سپنج بات لے لیں، ایک فوم ہوتا ہے سپنج اسے کہتے ہیں، اس میں ڈال کے نا ایسے ایسے جسم پہ آپ نے وہ پھیر لیا، بس آخر میں سر کی وہ ہے پہاڑ مشکل، اس پہ تھوڑا سا ڈالیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ تیمم کو لاسٹ ریزورٹ پہ رکھیں جب بہت ہی ایکسٹریم ہے یار کہ واقعی نہیں بچ سکتے۔ ہم نے تو اس ایکسٹریموں میں بھی الحمدللہ تیمم نہیں کیا، لیکن رخصت ہے آپ کے پاس کہ اتنا برف ہو پانی کے واقعی خطرہ ہو تو آپ ٹھیک ہے لے لیں رخصت، ثواب نہیں ملنے والا، ثواب اسی میں ملے گا، وہ جو میں نے آپ کو برف کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، زندہ ہوں، برفانی پانی میں وضو کیا، برف میں نماز پڑھی، مرا کوئی نہیں، نہ نمونیا ہوا نہ کچھ، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس میں ثواب ہوتا ہے، ثواب لیا کریں، کوشش کریں رخصت کی طرف نہ زیادہ بھاگا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو تقویٰ دے۔ ہم اللہم آتی دعا پہ بات ختم کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ ہمارے نفوس کو تقویٰ دے، ان کا تزکیہ کر اور ان کی حفاظت کر، تیرے سے بہتر کون مولا ہو سکتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔